بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ السلام علیکم، دا گائیڈ آف اسلام کے پیارے دوستوں، آج میں آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 6 خوبصورت احادیث کے متعلق بتاؤں گی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کو جنت کی بشارت دی ہے جن کے نابالغ 3، 2 یا 1 بچہ فوت ہو گیا ہو اور اس نے صبر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے شب جمعہ سورہ دخان کی تلاوت کی وہ بخشا ہوا صبح کرے گا، یعنی کہ وہ صبح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز فجر کی وقت سورہ قل هو اللہ احد پوری سورت 10 مرتبہ پڑھی تو اس دن اسے کوئی گناہ نہیں پہنچے گا، اگرچہ شیطان کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے اسلام کرتا ہے وہ غرور سے پاک ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تجھے اسے بہتر چیز عطا فرمائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا انتظار کرنا جنت کے خزانوں میں سے ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ پیاری اور خوبصورت 6 احادیث جس میں ہمارے لیے صبر کرنا، تو ہمیں پتہ ہے کہ صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ بے شک بہت میٹھے پھلوں سے نوازتا ہے، یعنی کہ کہتے ہیں نا کہ صبر کرنے کا پھل میٹھا ملتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان اس قدر کامل ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ موت و زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور یہ دنیا فانی ہے اور موت ایک دن آنی ہے، اور ہم اس حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے کیونکہ ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور اس پر صبر کرنے والے ہم اس لائق نہیں ہے کہ ہم خود سے صبر کر سکیں۔ صبر کرنے کی توفیق بھی ہمیں میرے پیارا رب عطا کرتا ہے، اور دیکھیں اس صبر کی توفیق میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جنت کی بشارت دے دی ہے کہ جس عورت کا بچہ وفات پا جائے گا 1 یا 2 یا 3 یعنی کہ نابالغ عمر میں، اور اس پر وہ عورت اگر صبر کا اظہار کرتی ہے یا صبر کا مظاہرہ کرتی ہے تو اس عورت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ یعنی کہ ان حدیث سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اسلام میں پہل کرنی چاہیے، نماز کے بعد دوسری نماز کی ادائیگی کا انتظار کرنا چاہیے، سورہ دخان پڑھنی چاہیے شب جمعہ، اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے، سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے 3 دفعہ، جس طرح سورہ اخلاص پڑھنے کا ہمیں ثواب اور فضیلت ہے، یعنی کہ جو انسان 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے اس کو مکمل قرآن پاک کا ثواب ملتا ہے۔ تو جب ایک بندہ 10 مرتبہ دن میں پوری 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا تو اس کو بہت ساری فضیلت ہے، اس کی بیماریوں سے شفا ہے۔ ہمیں بھی دل و جان سے ان حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اور کیونکہ ہمارے لیے یہ بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور بلکہ نیکی کی طرف چلنے کا ہمیں ایک یہ ایسا وسیلہ ملا ہوا ہے کہ جس کی بدولت ہم جنت تک اپنا راستہ بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا ان حدیث پر عمل کرنے کی کوشش کریں، جتنا ہو سکے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پھیلایا کریں اور زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ اس میں اگر کوئی جانے انجانے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں اصلاح کی طلبگار ہو سکتی ہوں، تو ضرور میری اصلاح کریں۔ پلیز جو بھی میرے چینل پہ نئے آئے ہیں کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں مجھے بتائیں کہ کہاں ڈیفیشنسی ہے، کیا مجھے اس میں بہتری لانی چاہیے۔ پلیز تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔